السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بدرو کا انتقام۔ دونوں دوست بہت خوش تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے میٹرک کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ آج ان کے اسکول میں خصوصی تقریب کے دوران اسکول کی طرف سے انہیں انعام کے طور پہ یادگار شیلڈ دی گئی تھی۔ تقریب سے واپس گھر آنے کے بعد آصف نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لگا۔ شام کو مغرب کی نماز ادا کر کے وہ مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ اس کا دوست نوید اسے راستے میں مل گیا۔ اس کے پاس اس کے والد کی موٹر سائیکل تھی۔ میں تمہارے گھر سے آ رہا ہوں، نوید نے بتایا۔ کیا تم فارغ ہو؟ ہاں، کیوں، کیا کوئی کام ہے؟ آصف نے پوچھا۔ گاؤں تک جانا ہے اور آنا ہے، وہاں میری نانی رہتی ہیں اور امی نے کہا ہے کہ اپنے فرسٹ آنے کی خوشخبری انہیں دے آؤں، کیونکہ وہ میری کامیابی کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہتی ہیں اور انہی کی دعاؤں سے میں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ چلو، کتنی دور ہے تمہاری نانی کا گاؤں؟ آصف نے اس کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہے، بس 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 2 گھنٹے بعد ہم وہاں پس پہنچ جائیں گے، نوید نے موٹر سائیکل آگے بڑھاتے ہوئے بتایا۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے، آصف بولا، اور ذرا گھر چلو، میں گھر والوں کو اطلاع دے دوں۔ فکر مت کرو، میں نے تمہاری امی کو بتا دیا ہے کہ میں آصف کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا رہا ہوں۔ نوید ہنسا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اس کی بات سن کے آصف مطمئن ہو گیا۔ شہر سے نکل کے تقریباً 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد نوید نے مشرق کی سمت جانے والی کچی سڑک پہ موٹر سائیکل ڈال دی۔ یہ سارا دیہی علاقہ تھا اور کچی سڑک اس کی نانی کے گھر مورا پور جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا رہا۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے، اس لیے فاصلہ طے ہونے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گاؤں پہنچ گئے۔ نانی کے گھر پہنچ کے نوید نے نانی اور نانا کو اپنے پاس ہونے اور پہلی پوزیشن پانے کی خوشخبری سنائی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ نانا نے اس کے کھانے کے لیے فوراً ایک مرغی حلال کر ڈالی اور دونوں کے انکار کے باوجود نانی نے سالن پکانے کے لیے برتن چولہے پہ چڑھا دیا۔ پھر وہ نوید کے پاس ہونے کی خوشی میں شکرانے کے نفل پڑھنے لگیں اور نانا ان دونوں سے باتیں کرنے لگے۔ دیسی مرغی کا گوشت دیر سے گلتا ہے، اس لیے کھانا تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کھانا کھا کے وہ فارغ ہوئے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ انہوں نے نانا نانی سے اجازت لی اور واپس چل دیے۔ کچی سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے۔ ابھی انہیں تقریباً نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل ڈگمگانے لگی۔ نوید نے جلدی سے بریک لگا کے موٹر سائیکل روکی اور اگلے ٹائروں کا جائزہ لیا تو پریشان ہو گیا۔ ٹائر میں سے ہوا نکل چکی تھی۔ ارے، اس نے بھی آج پنکچر ہونا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سے اترا اور بولا۔ اوہ، کیا پنکچر ہو گیا؟ آصف نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا میں ہو گیا ہوں، انہوں نے منہ بنایا۔ اب کیا ہوگا، شہر کیسے پہنچیں گے؟ آصف پریشان ہو کے بولا۔ جسے اللہ کو منظور ہو، نوید نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، نوید نے کہا۔ تو کیا اب پیدل چلنا ہوگا؟ آصف کافی فکر مند تھا۔ تو کیا ہوا، میں پرواز کرو گے؟ نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیدل چلنے سے صحت اچھی رہتی ہے، بہرحال ہم سیدھے جانے کے بجائے شارٹ کٹ کریں گے اور کھیتوں سے گزرتے ہوئے شہر کی طرف جا نکلیں گے۔ آصف بھی موٹر سائیکل سے اترا۔ پھر نوید نے موٹر سائیکل کا ہینڈل پکڑا اور سڑک سے اتر کے کھیتوں کے درمیان چلنے لگا۔ نوید موٹر سائیکل پکڑے آگے بڑھ رہا تھا، آصف اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ان کے ارد گرد خاموشی کا راج تھا اور کھیتوں پہ ویرانی ناچ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ آواز بانسری کی، اس سے ملتی جلتی اور بہت سریلی تھی۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آواز مسلسل آ رہی تھی اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے اس طرف کوئی رہتا ہے، آصف بولا۔ آؤ دیکھتے ہیں، نوید نے موٹر سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ اور گھر تمہارا باپ جائے گا؟ آصف نے منہ بنایا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے ہمارا، نوید نے ہنس کر کہا اور پھر آصف کا ہاتھ پکڑ کے آواز کی سمت چل پڑا۔ اسی طرح خاردار جھاڑیوں کی بہتات تھی اور ان سے بچ کر چل رہے تھے۔ وہ قد آدم جھاڑیوں سے گزر کے دوسری جانب پہنچے تو انہیں بے حد حیرت ہوئی۔ سامنے ایک سرسبز میدان تھا اور اس کے درمیان چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ اس جھیل کی دوسری جانب ایک مکان دکھائی دے رہا تھا۔
وہ دونوں اس خوبصورت منظر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ علاقہ تو بہت خوبصورت ہے نوید، کیا تم پہلے بھی کبھی ادھر آئے ہو؟ آصف نے نوید سے پوچھا۔ نہیں، البتہ دن کے وقت جھاڑیوں کی دوسری جانب کئی بار گزرا ہوں، نوید بولا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویران و سنسان علاقہ جن بھوتوں کی ملکیت ہے اور رات کے وقت لوگ ان جھاڑیوں کے پاس سے نہیں گزرتے، لیکن میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ تم خود سوچو، 21ویں صدی جا رہی ہے، اتنی ترقی یافتہ دور میں جن بھوت پہ یقین رکھنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ اچانک آصف کو ایک سایہ اس مکان سے نکل کے جھیل کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے نوید کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ نوید بھی اس مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سایہ کچھ قریب آیا تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جھیل کے پاس پہنچی اور اس نے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ ارے وہ خودکشی کر رہی ہے، آصف نے تیزی سے سرگوشی کی۔ نہیں یار، وہ نہا رہی ہے، نوید بولا۔ خودکشی کرنا ہوتی تو وہ دن کے وقت بھی کر سکتی تھی۔ آؤ قریب چلتے ہیں، آصف نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ ڈوبنے لگے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ بس حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نوید نے تیزی سے کہا۔ یہیں کھڑے ہو کے دیکھتے رہو۔ آصف خاموش رہا، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی قوت اسے لڑکی کے قریب جانے کے لیے اکسا رہی ہو۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے پیچھے جھاڑیوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے چہرہ گھما کے ادھر دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عقب میں واقع جھاڑیوں میں سے دو آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ وہ آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ تھیں اور عام انسانی آنکھوں سے 3 گنا بڑی تھیں۔ خوف سے آصف کا بدن کانپنے لگا۔ نوید نے اس کا ہاتھ کی لرزش محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا اور اسے جھاڑیوں کی طرف متوجہ پا کر خود بھی اس کی طرف پلٹا، مگر جھاڑیوں میں انگاروں کی طرح دہکتی سرخ آنکھیں دیکھ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھاگو آصف، وہ تیزی سے بولا اور دونوں نے فوراً جھیل کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اجنبی لڑکی جھیل سے نکل کے ایک پتھر پہ بیٹھی اپنے بال نچوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے پاس جا کے رکے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ آنکھیں، آصف خوف سے ہکلایا۔ کوئی بلی وغیرہ ہوگی، اب تم لوگ محفوظ ہو، لڑکی نے سریلی آواز میں کہا، اور اس کی آواز سن کے دونوں حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جسے سن کے وہ جھیل کی طرف آئے تھے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا جس میں لال پری لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کے انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، نوید نے لڑکی سے کہا، جیسے بانسری کی آواز ہو۔ ہم آواز سن کر ہی ادھر آئے تھے۔ شکریہ، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ میرا نام سونیا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے نوید کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نوید نے اس سے ہاتھ ملایا، لیکن فوراً گھبرا کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ لڑکی کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ اس پر وہ لڑکی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ آصف کو حیرت ہوئی کہ وہ نوید کو کیوں گھور رہی ہے۔ کیا آپ یہاں تنہا رہتی ہیں؟ آصف نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کی۔ نہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، آئیں آپ کو اپنے گھر لے چلوں۔ لڑکی مسکرا کر بولی۔ وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ کیوں، وہ ہمیں جانتے تو نہیں ہیں؟ نوید نے حیرت سے کہا۔ لیکن وہ جھیل پہ آنے والے ہر اجنبی کو اپنا مہمان سمجھ کے خوش ہوتے ہیں اور اسے کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ دے کے رخصت کرتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ بہت خوب، آصف بولا۔ کیا وہ زمیندار ہیں؟ نہیں، وہ ہیروں کی تجارت کرتے ہیں اور مہمانوں کو تحفے کے طور پہ قیمتی ہیرے دیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور گھر کی طرف چل دی۔ آصف اور نوید بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ سونیا کا باپ یقیناً انہیں بھی قیمتی ہیرے دے گا۔ لیکن چند لمحوں بعد جب وہ سونیا کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ مکان اندر سے کسی طرح بھی ہیروں کے تاجر کا گھر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ بوسیدہ سا 3 کمروں کا مکان تھا۔ وہاں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سونیا انہیں ایک کمرے میں لائی اور ایک طرف رکھی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تشریف رکھیں۔ وہ دونوں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ نوید خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سونیا سے پوچھا، آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ گرمی سے گھبرا کے باہر گھومنے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، سونیا نے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے چاول لاتی ہوں، ایسے مزیدار پلاؤ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ مگر ہم تو نانی کے گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں، نوید بولا۔ آپ زحمت مت کریں، کوئی بات نہیں، وہ ہنسی، لیکن آپ کو تھوڑا سا ضرور کھانا پڑے گا، کیونکہ میرے والد نے میرے ذمے لگا رکھا ہے کہ میں آنے والے ہر مہمان کو چاول ضرور کھلاؤں۔
آپ انکار مت کریں، اچھا لے آئیں، چکھ لیتے ہیں، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سونیا درمیانی دروازے پہ پردہ ہٹا کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نوید بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ وہ بائیں جانب کے کمرے کے دروازے کے قریب گیا تو اسے محسوس ہوا کہ بدبو اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ آصف کا بھی یہی اندازہ تھا۔ اس نے نوید سے کہا، ادھر چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے، بدبو کیوں آ رہی ہے اس کمرے سے۔ پھر آصف نے بڑھ کے اس کمرے کا دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھلتے ہی بدبو کا تیز بھپکا ان کی ناکوں سے ٹکرایا اور اس نے جلدی سے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نوید نے باہر دیوار پہ نصف سوئچ بورڈ کا بٹن دبایا تو اس کمرے میں بلب روشن ہو گیا، مگر روشنی میں انہیں اندر کا جو منظر دکھائی دیا اس نے ان کے اوزان خطا کر دیے۔ آصف کی تو خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کمرے میں ایک میز پہ کسی آدمی کا کٹا ہوا سر رکھا تھا جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ فرش پہ خون پھیلا ہوا تھا، دیواروں سے سرکٹے انسان لٹک رہے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے ہر طرف اندھیرا پھیل گیا اور چاروں طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سی بلندیاں غرا رہی ہوں۔ نوید نے دہشت سے کانپتے ہوئے آصف کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف دوڑا، لیکن اسی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ دونوں دروازے کو دھکا دے کے کھولتے ہوئے باہر نکل آئے، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی دور گئے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آواز اسی لڑکی سونیا کی تھی، مگر بہت غصیلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی آصف کو دھکا سا لگا اور وہ دھڑام سے زمین پہ آ گرا، جس کے سبب اس کا ہاتھ نوید کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نوید کی رفتار تیز تھی، اسی لیے وہ 5-6 قدم آگے جا کے رکا۔ پھر اس نے چہرہ گھما کے پیچھے دیکھا تو سونیا دکھائی دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ مجھ سے بھاگ رہے ہو، اب دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں، اس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت شکل بگڑنے لگی۔ اس کی ناک لمبی ہو کے گردن تک لٹک آئی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ آبلے نظر آ رہے تھے جن میں پیپ بھری ہوئی تھی، اور منہ میں دائیں بائیں جانب 2 لمبے لمبے دانت نکل آئے۔ ہا 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 ہا، سونیا نے قہقہہ لگایا اور آصف کو گردن سے پکڑ لیا۔ آصف کو مصیبت میں دیکھ کے نوید نے ہمت کی اور بدرو سونیا کی طرف دوڑ پڑا، لیکن ابھی وہ سونیا سے 4-5 قدم پیچھے ہی تھا کہ ایک دم کسی غیبی قوت نے اسے اٹھا کے پرے اچھال دیا۔ نوید زمین پہ گرا تو اس کی جیب سے ایک کارڈ نکل کر گر گیا۔ اس کارڈ پر آیت الکرسی چھپی ہوئی تھی۔ نوید اس کارڈ کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے کارڈ اٹھایا اور چوما، پھر آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا اٹھ کر دوبارہ سونیا کی طرف بھاگا۔ اتنی دیر میں سونیا آصف کی گردن سے منہ لگا چکی تھی اور آصف کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر نوید نے فوراً ہی بدرو سونیا پہ چھلانگ لگا دی اور اس پہ آ گرا۔ اس کے ہاتھ میں آیت الکرسی کا کارڈ تھا۔ جیسے ہی نوید سونیا سے ٹکرایا، سونیا نے نوید کو چھوڑ دیا اور اس کے منہ سے کربناک چیخیں خارج ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف چڑیلے بدروحوں کے بین کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سونیا اپنے جسم کو نوچتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ آصف پہ حملے کے لیے لپکی، مگر نوید نے فوراً ہی آصف کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ پھر جیسے ہی سونیا اس کے قریب پہنچی، اس نے آیت الکرسی پڑھ کے سونیا پہ پھونک دی۔ دوسرے ہی لمحے سونیا کے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ دھڑم دھڑ جلنے لگی۔ نوید کے دیکھتے ہی دیکھتے بدرو سونیا جل کے کوئلہ ہو گئی، زمین پہ گر کے ساخت ہو گئی۔ آصف کی حالت بہت خراب تھی۔ نوید نے آیت الکرسی کا کارڈ اس کی جیب میں ڈالا۔ آصف سارا منظر دیکھ چکا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ نوید کا بازو پکڑ کے چیختا ہوا بولا، نوید، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، جلدی کرو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ پھر وہ دونوں جس طرف سے آئے تھے اسی طرف دوڑ پڑے۔ وہ جھیل کی دوسری طرف جھاڑیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں میدان، جھیل، مکان کچھ بھی نہ تھا۔ پھر وہ بھاگے۔ جھیڑیوں سے گزرتے ہوئے انہیں بہت سی خراشیں آئیں، لیکن انہیں کچھ ہوش نہ تھا۔ انہیں اپنی موٹر سائیکل کی روشنی نظر آئی۔ وہ اس کے قریب پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ موٹر سائیکل کے ٹائر میں خود بخود ہوا بھر چکی تھی۔ نوید نے اس پر بیٹھتے اسٹارٹ کیا اور آصف اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تب نوید موٹر سائیکل کو آندھی طوفان کی طرف بھگانے لگا۔
انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب گھر کے قریب پہنچے۔ نوید نے ایک دم بریک لگائی، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اچھل کے موٹر سائیکل سے دور جا گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب نوید کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں بستر پہ دراز تھا اور گھر کے تمام افراد اس کے گرد بیٹھے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نوید کو ہوش میں دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ اس کے والد نے بتایا، میں نے آصف اور تمہیں باہر گلی میں بے ہوش پایا تھا، آصف کی حالت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ نوید نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اگر انہوں نے آصف کی حالت نہ دیکھی ہوتی تو وہ شاید نوید کی باتوں پہ یقین نہ کرتے۔ اسپتال میں آصف کو ہوش آیا تو وہ چلانے لگا، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گی، سونیا کی روح آ رہی ہے۔ کامل بزرگ سے آصف کے والد کی شناسائی تھی۔ وہ آصف کو اسپتال سے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے وہ تعویذ بنا کر ایک آصف اور ایک نوید کو دیا۔ پھر اس نے انہیں بتایا، سونیا ایک بدروح تھی جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اگر نوید بروقت ہمت سے کام نہ لیتا، نوید اور آصف دونوں اس کا شکار ہو جاتے اور انہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں اور وہ ویران علاقہ اب آباد ہو چکا ہے، لیکن جب بھی نوید وہاں سے گزرتا ہے اس رات کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔